آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ان بے شک کثیراً بہت سے، من الاحباری علماء میں سے، والرہبانی اور درویشوں میں سے، لیاکلون البتہ کھاتے ہیں، اموال الناس لوگوں کے مال، بالباطل باطل طریقے پر۔ فرمایا لیاکلون اموال الناس بالباطل، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں۔ پادری اور روحانی درویش اس طرح باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں کہ دین کے احکام کو بدل بدل کر لوگوں سے رشوتیں لیتے ہیں اور اپنی کتابوں میں مال و دولت کے لالچ میں تحریف و تبدیل کرتے ہیں، اور سابقہ کتابوں کی جن کی آیات میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناصفت مذکور ہے، مال حاصل کرنے کے لیے ان میں فاسد تعویلیں اور تحریفیں کرتے ہیں۔ اس سے مراد علماء نصارہ ہیں، بعض کے نزدیک یہ صوفیاء نصارہ ہیں۔ یہ دونوں ایک تو کلام اللہ میں تحریف و تغیر کر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے ہیں اور یوں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، دوسرے اس طرح لوگوں سے مال اینٹتے ہیں جو ان کے لیے باطل اور حرام تھا۔ بدقسمتی سے بہت سے علماء مسلمین کا بھی یہی حال ہے، اور یوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مصداق ہیں، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پچھلی امتوں کے طور طریقوں ضرور پیروی کرو گے۔ ان کے ناجائز طریقے یہ تھے کہ انہوں نے سود کو جائز قرار دے لیا تھا، بالخصوص غیر یہود سے سود وصول کرنا نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ نیز غیر یہود کے اموال جس جائز و ناجائز طریقے سے ہاتھ لگ جائیں وہ ان کے نزدیک حلال اور طیب تھے۔ رشوتیں لے کر غلط فتوے دیتے تھے، نجات نامے فروخت کرتے تھے، حرام کردہ چیزوں مثلا چربی کو پگھلا کر ان کی قیمت کھا لیتے تھے، شادی یا غمی کی کوئی رسم ہو اس میں اپنا حصہ اور نذرانے وصول کرتے تھے، اور ان کی یہی کارستانیاں بالواسطہ اللہ کے دین میں رکاوٹ کا سبب بن جاتی تھیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کا علم اس لیے حاصل کرنا تاکہ اس کے ذریعے دنیا کا مال دولت، عزت و منصب اور وجاہت حاصل ہو، یہ انتہائی مذموم اور اپنی آخرت تباہ کر دینے والا عمل ہے۔ احادیث میں بھی اس کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وہ علم حاصل کیا جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے، لیکن اس نے وہ علم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی بجائے دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھا تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہ پائے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس لیے علم طلب کرے تاکہ علماء کا مقابلہ کرے یا جہلاء سے جھگڑے یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرے تو اسے اللہ عز و جل آگ میں داخل کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کے سامنے فخر کرنے، بیوقوفوں سے جھگڑنے اور مجلس آراستہ کرنے کے لیے علم نہ سیکھو، کیونکہ جو ایسا کرے گا تو اس کے لیے آگ ہی آگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی فرض عبادات قبول فرمائے گا، نہ نفل۔
وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، والذین اور وہ لوگ جو یکنزون جو جمع کر کے رکھتے ہیں الذہب سونا والفضہ اور چاندی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے مال کی طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ خزانہ نہیں ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز یعنی خزانہ ہے، جس پر یہ قرآنی وعید ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی کو اور کمر کو داغا جائے گا۔ یہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا۔ اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا۔ یہ بگڑے ہوئے علماء اور صوفیاء کے بعد بگڑے ہوئے اہل سرمایہ ہیں۔ تینوں طبقے عوام کے بگاڑ میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ اللہم احفظنا منہم ولا اور نہیں ینفقونہا وہ خرچ کرتے اسے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ فرمایا ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بخل کرتے ہیں، مال کے حقوق ادا نہیں کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے۔ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہودی، عیسائی، علماء، پادریوں کی حرص و مال کا ذکر فرمایا تو مسلمانوں کو مال جمع کرنے اور اس کے حقوق ادا نہ کرنے سے خوف دلاتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ فبشرہم تو انہیں خوشخبری دے دیجئے بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ کانت کی وعید میں کون سا مال داخل ہے؟ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دی گئی ہو وہ کنز نہیں، یعنی وہ اس عید کی وعید میں داخل نہیں، خواہ دفینہ زمین میں دفن شدہ خزانہ ہی کیوں نہ ہو، اور جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو وہ کنز یعنی خزانہ ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہوا کہ اس کے مالک کو سے داغ دیا جائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ سونے چاندی کا تو یہ حال معلوم ہوا، پھر کون سا مال بہتر ہے جس کو جمع کیا جائے؟ ارشاد فرمایا ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اور نیک بیوی جو ایماندار کی اس کے ایمان پر مدد کرے، یعنی پرہیزگار ہو کہ اس کی صحبت سے طاعت عبادت کا شوق بڑھے۔ یاد رہے کہ مال کا جمع کرنا مباح ہے، مذموم نہیں، جبکہ اس کے حقوق ادا کیے جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ وغیرہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے۔ اسی مناسبت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالداری کے چند واقعات ملاحظہ ہوں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالداری تو ویسے ہی بہت مشہور ہے، ان کے علاوہ چند مالدار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہیں: حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثیر مال عطا فرمایا، اور اپنی مالداری کے باوجود بکثرت صدقہ و خیرات بھی کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں آپ نے اپنے مال میں سے پہلے 4,000 درہم صدقہ کیے، پھر 40,000 درہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کیے، اس کے بعد 40,000 دینار صدقہ کیے، پھر 500 گھوڑے اور اس کے بعد 500 اونٹ رائے خدا میں صدقہ کیے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی قافلہ آیا۔ اس قافلے میں گندم، آٹے اور کھانے سے لدے ہوئے 700 اونٹ تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شور سنا تو اس بارے میں دریافت فرمایا تو انہیں بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی قافلہ واپس آیا جس میں گندم، آٹے اور طعام سے لدے ہوئے 700 اونٹ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں گھسٹتے ہوئے داخل ہوں گے۔ جب یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی کو معلوم ہوئی، آپ نے کہا اے میری ماں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے یہ تمام اونٹ اپنے ساز و سامان کے ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کے ترکہ میں حاصل ہونے والے سونے کو
کلاڑوں سے کاٹا گیا، یہاں تک کہ لوگوں کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے میں 1000 اونٹ، 3000 بکریاں اور 100 گھوڑے شامل تھے جو بقیع کی چارگاہ میں چرتے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عراق زمینوں سے ہونے والی آمدنی سے 4-5 لاکھ درہم تک تھی، اور سرات کی زمینوں سے ہونے والی آمدنی 10,000 دینار کے لگ بھگ تھی۔ اسی طرح اور جگہوں سے بھی آمدنی ہوتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو تمیم کے ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے، ان کی مدد کرتے، ان کی بیواؤں اور غیر شادی شدہ افراد کی شادیاں کراتے اور ان کے قرض اتارا کرتے تھے۔ نیز ہر سال زمین کی پیداوار کی آمدنی سے 10,000 درہم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا کرتے تھے۔ اور زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے کی قیمت 5 کروڑ 10 لاکھ یا 5 کروڑ 20 لاکھ درہم تھی۔ مصر، اسکندریہ اور کوفہ میں آپ کی رہائش گاہیں تھیں، بصرہ میں آپ کی حویلیاں تھیں، مدینہ منورہ کی زمینوں سے آپ کے پاس غلے کی پیداوار سے آمدنی آتی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 بیویاں چھوڑیں جن میں سے ہر ایک کو 11 لاکھ ملے۔ ان کے علاوہ حضرت عمر بن العاص، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت، حضرت سعد بن ابی وقاص اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مالدار صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ خیال ہے کہ مالدار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ در حقیقت مالداروں کی تربیت کے لیے مشرے راہ تھے۔ وہ اپنا مال شرعی مصارف میں خرچ کرتے تھے اور اس لیے مال جمع رکھتے تھے۔ ان کے اموال اظہار فخر کے لیے نہ تھے، نہ ہی دنیا فانی کے مال کی محبت میں اسے جمع کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مالدار مسلمانوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما اور قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، دن رات تلاوت کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔